मौरखीन ने लिखा है कि हिंदुस्तान में ना किसी दरिया के किनारे पर एक पुराना सा घर बना हुआ था। अब चूंकि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं तो इसलिए आधी रसूमात इधर की इधर को चली गई और आधी उधर को चली गई। मसलन शादी वगैरह की जो रस्में उनके अंदर पाई जाती थीं, आज तक आप देख सकते हैं कि उनकी कुछ रस्में, हल्दी वगैरह की रस्में जो हैं ये मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं। वो जब तालमेल दो अलग अलग मुख्तलिफ फ़िक्रों के लोगों का होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ चिंगारियाँ एक दूसरे की आग की इधर उधर दिल में लग जाया करती हैं। तो इसी तरह से तब हुआ कि उनके ना दिमाग में एक बात मशहूर हो गई, उनके यहाँ पर ये रिवाज में उनके यहाँ आ गई कि वो जो घर बना हुआ है ना पुराना सा दरिया के किनारे, उस दरिया के किनारे वाले घर के अंदर हर साल की आखिरी तारीख में एक शैतान जिन आता है या शैतान ही आता है, और अगर वहाँ पर किसी कुंवारी लड़की को ना बिठाया जाए तो ये गज़ब का आना होता है, इसलिए कि वो कुंवारी लड़कियों का भूखा है और वो हर रात एक लड़की को मार दिया करता है। ये बात उन लोगों में मशहूर हो गई। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि रस्में खल्त मल्त होती हैं, तो कुछ ना कुछ मुसलमानों ने भी इस पर एतकाद अपना जब जमा लिया। वो सोचने लगे कि शायद वाकई में ऐसा होता होगा। अच्छा, होता भी यही था। आखिरी तारीख जो होती थी उसकी बिल्कुल लास्ट में जाकर के रात के वक्त में बैठा दिया करते थे एक लड़की को। बाकायदा पर्चियाँ डाली जाती थी और पर्चियाँ डालने के बाद में जिस लड़की का नाम आता था या जिस घर का नाम आता था उस घर की लड़की को वहाँ पर डाल दिया जाता था। अब ये परेशानी का मामला बना कई लोगों के लिए। अपनी बेचारी नौजवान लड़कियों को उन्होंने वहाँ पर भेजा, कुंवारी लड़कियों को वहाँ पर भेजा। जिनकी शादी के अरमान माँ बाप सजाया करते हैं उन लड़कियों को भी भेंट चढ़ाना पड़ा। अगले दिन को होता भी यही था कि जब जा कर के देखें तो लड़कियाँ मरी पड़ी हैं, लड़कियां ख़त्म हो चुकी हैं, लड़की के अंदर जान ही नहीं है। अब परेशानी का बाइस बना काफ़ी हद तक ये। उस इलाके के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो बूढ़ी औरत मेहमान खाना उन्होंने एक बना करके रखा था। उस मेहमान खाने का हाल ये था कि आते जाते जो भी मुसाफिर होते थे, आने जाने वाले, वो वहाँ रुकते थे और रुकने के बाद में वहाँ चाय पानी जो कुछ भी था वो बिल्कुल फ्री सर्विस थी उसकी। वो कमाती थी जो कुछ भी हो सकता था और उनकी एक लड़की थी, तो ऐसे ही अपने घर का खर्चा पानी चलाती थी। उस इलाके के अंदर एक हाफिज साहब भी थे, बड़े मशहूर वो हाफिज कुरान थे। ये कुरान की बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे करिश्मे दिखाया करता है सिर्फ एक कुरान की वजह से। वो हाफिज कुरान इतने मजबूत हाफिज थे कि एक बैठक के अंदर पूरा कुरान सुना दिया करते थे, इतने पक्के हाफिज थे। और साथ ही साथ उनकी एक और जो खासियत थी जो किसी और के अंदर नहीं थी, वो ये कि उनके चेहरे पर कुदरती जो अल्लाह की तरफ से होती है कि ना तो दाढ़ी थी और ना मूछें थी। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरों पर ना दाढ़ियाँ होती हैं ना मूछें होती हैं, कुदरती अल्लाह की तरफ से नहीं आती है। तो अब हुआ क्या कि एक दिन ये गए रास्ते से गुजर रहे थे तो बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर ये रुके। इन्होंने कहा कि भूख भी लगी है, अभी पैसे भी कोई जेब में नहीं, और होटल वगैरह उस टाइम पे होते नहीं थे, ये कारवां सराय वगैरह बनी हुई होती थी। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, रुक गए। सुबह से लेकर काफ़ी वक्त गुजर गया, शाम होने को आ चली। इन्होंने नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन इनको ना कोई खाने को पूछता है ना पानी को पूछता है। खादिमा खड़ी थी, कहा बेटी अंदर से जाकर किसी को भेजती क्यों नहीं? कहा वो आज पूरे दिन जो है रोते रोते उन्होंने गुजार दिया। इत्तेफाक की बात महीने की आखिरी तारीख थी। कहा मुझे अंदर जाने की इजाज़त दिलवाओ। जब इजाज़त दी गई ना तो अंदर पहुँचे और जाकर के मुलाकात की। तो मुलाकात के बाद में नतीजा ये निकला, उस औरत से जब बात हुई तो बात करते करते उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों में पता नहीं कहाँ से रस्म रिवाज जारी हो गए हैं, पता नहीं कौन सा अकीदा बना लिया है अपना। कहते हैं कि अगर कुंवारी लड़की को आखिरी तारीख में नहीं भेजा गया साल की तो पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद वो शैतान कर देगा। आज इत्तेफाक की बात जब पर्चियाँ निकाली गई है ना तो मेरी एक बेटी जो थी उसका ही नाम आ गया है। शौहर के मरने के बाद मैंने निकाह भी नहीं किया, इस अकेली बेटी के साथ में ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। आज वो बेटी भी मुझसे जुदा हो जाएगी तो मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ, इसी वजह से माजरत, लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं आ पाया। अभी हाफिज साहब जो थे ये भी हैरत में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे बीबी नहीं भेज के देखो क्या परेशानी है। कहा अगर नहीं भेजूंगी तो गांव वाले सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, शैतान भड़क गया तो क्या होगा। तो जब कोई तदबीर समझ में ना आई ना तो आखिरकार उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि जो भी औरतों के कपड़े हैं ना वो मुझको दे दो, जो जवान लड़की को पहनाने वाले कपड़े हैं वो मुझको दे दो, मैं उन कपड़ों को पहनूंगा और उसके बाद में मैं जाऊँगा और वहाँ जाकर के आज लड़की की जगह बैठ जाऊँगा। मेरे चेहरे पर ना दाढ़ी है ना मूछें, उसको पता ही नहीं चलेगा कि लड़का है या लड़की है। उन्होंने कहा कि वो शैतान है, अगर कुछ भी हो गया लड़की बच के नहीं आती, आप कैसे बच के आएंगे। उन्होंने कहा जो अल्लाह पर भरोसा किया करते हैं ना वो ऐसे शैतानों से नहीं डरा करते, जिनके दिल के अंदर रहमान की मोहब्बत हुआ करती है वो शैतानों से नहीं घबराया करते हैं। कहा बीबी मुझे कपड़े दो मैं जाऊंगा। आखिरकार
رات کے وقت میں نا جب جانے کا وقت ہوا تو لوگوں سے منع کر دیا گیا کہ آپ چھوڑنے نہیں جائیں گے، اکیلے جائیں گے۔ آخرکار یہی ہوا، کپڑے پہنے اور پہن کر کے جا کر نا اسی کال کوٹلی کے اندر بیٹھ گئے۔ وہ جو گھر پرانا سا بنا ہوا تھا، بیٹھ گئے وہاں پر، رات بھر بیٹھے رہے۔ کہنے لگے پوری رات میں ایک قرآن مجید مکمل کر لیا، کوئی شیطان نہیں آیا۔ دوسرا قرآن مجید پڑھا، کوئی شیطان نہیں آیا۔ رات میں تہجد بھی پڑھی، اور کہتے ہیں 3 مرتبہ اٹھ کر کے میں نے وضو کیا، 3 مرتبہ اسی پانی سے وضو کیا دریا کے پاس میں آ کر کے، اور واپس اسی کے اندر جا کر کے نماز پڑھی، کوئی شیطان نہیں آیا۔ صبح کو جب صحیح سلامت نکل کے آیا نا تو سارے لوگ انتظار میں تھے کہ ہوگا کیا۔ کہتے ہیں جب میں زندہ نکل کر کے آیا نا تو پہلے تو لوگ یہی کہنے لگے کہ بھائی آپ تو مرد تھے، آپ کیوں گئے اندر؟ تو میں نے ان کو پورا قصہ بتایا کہ کسی ماں کی دکھیاری آنکھوں کو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے چلا گیا تھا۔ جب دوسری بات پوچھی نا کہ اچھا حضرت یہ بتائیے کوئی شیطان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کہا کوئی شیطان اندر نہیں ہوتا تھا۔ کہا تم نے یہ سب کچھ جو بھرم پھیلا کر کے رکھا ہے، یہ سب جو تم نے جھوٹے عقیدے بنا کر کے رکھے تھے، سب جھوٹ تھے، کوئی شیطان نہیں آیا کرتا۔ اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ جو اللہ اپنے بندے کے قریب ہو تو اللہ شیطان کو کیسے قریب آنے دے سکتا ہے؟ کہا صرف وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے، آپ کے رب پر ایمان لے کر کے آئیں گے، صرف ایک چیز کا جواب دے دو۔ کہا پوچھیے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب بیوی اندر جاتی تھی، کوئی بھی کنواری لڑکی، تو مر کیسے جاتی تھی صبح تک؟ ہماری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جن کوئی شیطان نہیں ہے، لیکن مر کیسے جاتی تھی؟ ہمارا عقیدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا۔ کتنے بہکاوے ہیں دیکھیے۔ تو پھر کیا جواب دیا؟ جواب دیتے ہیں کہ وہ جو اس وقت اندر لڑکی جاتی تھی نا رات کے وقت میں، اور صبح کو جو ہے وہ مری ہوئی نکل کر کے آتی تھی، وہ آپ اس گھر کے اندر نہیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے لگے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ کل کو تمہاری موت آنے والی ہے نا تو تم 1 منٹ زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ رات بھر کل صبح کو جو موت آنی تھی اگر پتہ چل جائے رات میں تو بندہ رات میں ہی مر جائے گا موت کے ڈر سے۔ کہا شیطان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالا کرتا ہے، اس وسوسے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی بندہ گستاخی کرتا ہے اور اس کا مجرم ہو کر کے قیامت میں اس کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو سارے لوگوں نے جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً کہنے لگے ہم کلمہ پڑھیں گے اور آپ پر اور آپ کے نبی پر ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کرنے تک پہ مجبور کر دیا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت کرنے والا، عبادت گزار، زاہد شخص تھا، زہد و تقوی والا شخص تھا۔ اب آپ جانتے ہیں جس کے دل کے اندر یا جس گھر میں خزانہ ہوا کرتا ہے، چور ہمیشہ وہیں پہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان بھی جس کے دل کے اندر ایمان کو دیکھتا ہے نا وہیں پہ حملہ کرتا ہے۔ کافروں کی آزمائش کیوں نہیں کرتا ہے شیطان؟ وہ اسی لیے کہ وہ پہلے سے جو ہے گڑھوں کے اندر گھر چکے ہیں کفر کے۔ آج جتنے بھی حملے جو ہے نا شیطان کرتا ہے وہ مسلمانوں پر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خزانہ انہی کے دلوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو خزانہ موجود ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ تو یہ شیطان نا ان زاہد کے پاس بھی پہنچ گیا۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ مجھے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حق کے راستے سے بہکانا ہے، تو بہکانے کے لیے تو اس کے پاس میں 100 طریقے تھے۔ اس نے کیا کیا، ایک گھر میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، بڑی خوبصورت تھی، اس کو پیٹ کا مرض اس نے لگا دیا، وہ بیمار ہو گئی۔ اب وہ جب بیمار ہوئی نا تو گھر والوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے کہ ایک زاہد وہ اس پہ اگر کچھ پڑھ پھونک کر دم کر دے تو شاید یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کہیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ اس نے ڈالا، آخرکار وہ زاہد کے پاس میں لے کر کے گئے۔ اب وہ لے کر کے دکھائی رہے تھے، اس نے کچھ پڑھنا پھونکنا شروع کیا تو دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کو تمہیں یہیں پر چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ آخرکار وہ وسوسہ بھی کامیاب ہو گیا، وہ مجبور ہو گیا اس کو چھوڑنے پر لڑکی کو۔ زاہد نے پہلے تو انکار کیا کہ لڑکی کنواری ہے، میں کیسے رکھوں اپنے پاس میں، لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ زیادہ ضد کر رہے ہیں تو پھر اس نے بھی رکھ لیا۔ اب نا کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، پھر شیطان نے اس زاہد کے دل میں وسوسہ ڈالا اور لڑکی کے دل میں یہ وسوسے ڈالنا شروع کی کہ خوبصورت ہو کے زاہد کے سامنے جایا کرے۔ وہ خوبصورت بن کے آتی تھی، بناؤ سنگار کر کے آتی تھی۔ زاہد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اکیلی تو ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لو، جو بھی غلط کام کرنا ہے وہ غلط کام انجام دے دو۔ بس جب اتنا وسوسہ اس کے دل میں ڈالا نا، آخرکار ہوا بھی یہی، اس نے اس لڑکی کے ساتھ میں جو ہے زنا کر لیا۔ اور اس کے بعد میں جب دیکھا نا کہ لڑکی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے تو اب کیا کر سکتا ہے، تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ آخرکار پھر ایک آخری وسوسہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم اس کو قتل کر دو اور اس کو کسی جگہ پہ دفن کر دو۔ کافی سوچنے کے بعد میں ان کو بھی یہی وسوسہ جو ہے کامیاب دکھا، انہوں نے اس کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب شیطان نے گھر والوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے لیکن کسی اور نے نہیں، اسی زاہد نے کیا ہے۔ اب وہ لوگ بھی جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے کہ زاہد سے جا کر کے پوچھیں گے۔
زاہد کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں بڑی سختی سے سوال کرنا شروع کیے۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ پھر انہوں نے اور زیادہ جو ہے اس پر سختی کی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اگر تو نہیں بتائے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار اس نے اقرار کیا کہ ہاں، میں نے تمہاری جو ہے بیٹی کو قتل کیا ہے اور میں نے اس کو دفن بھی کر دیا ہے۔ اب جب یہ بات اس نے بتائی نا، تو بدلہ جو ہوتا ہے نا قتل کا، قصاص، اس میں جو قتل کرنے کی باری آئی تو وہ زاہد کو قتل کرنے کے لیے لے کے جانے لگے۔ تو جب لے کر کے جا رہے تھے نا، تو پھر شیطان سامنے اصلی صورت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے زاہد، اب تیرے پاس بچنے کا ایک آخری راستہ ہے۔ کہا کیا راستہ ہے؟ کہا میرے آگے 2 سجدے کر لے، تیرا قتل میں معاف کروا دوں گا، یہ لوگ تجھے قتل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر! جب اتنی بات کہی نا، اس نے جان بچانے کے لیے 2 سجدے کیے۔ اب سجدے جیسے ہی کرنے کے لیے نا، سجدے اس نے 2 مکمل کیے اور سجدے کرنے کے بعد میں فارغ ہوا نا، جیسے اٹھ کر کے دیکھتا تو شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہے، شیطان جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ کر کے تو کہاں جاتا ہے؟ کہا ایسے ہی ہوتا ہے، کہا میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں، جو میری باتوں کو مانا کرتا ہے میں ان کو ایسے ہی راہ پر لا کر کے چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ اسی بات کو میرے رب نے 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ بندے سے شیطان کہتا ہے کہ تو کفر کر، اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے شیطان؟ میں تجھ سے بری ہوں، میں تیرے جرم میں تیرا ساتھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود اللہ سے ڈرا کرتا ہوں، لیکن میں تجھ کو یہاں تک لے کے آیا، اب تو نے کفر کر دیا، اب اس کا الزام تیرے خود کے سر پر ہے، میں تیری کسی چیز کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہوں۔ اس لیے جو آپ کے دل میں یہ ایمان کی طاقت ہے نا، یہ ایسا خزانہ ہے جس کی حفاظت مرتے دم تک آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں بار بار کہ اللہ ہمارے ایمان کی اور خاص طور سے ہمارے عقیدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جو بری رسومات ہمارے اندر آ گئی ہیں اللہ، تو ان سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو شیطانیت کے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں اے اللہ، تو ہمارے دلوں سے ان وسوسوں کو بھی دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے معاملے میں استقامت عطا فرمائے۔